یہ محبت کی دنیا ہے، اس لیے محبت جس رنگ میں بھی ہو، عاشق یہی کہتا ہے، چاہے وہ مجازی محبت میں مبتلا ہو، چاہے وہ مجازی محبت میں مبتلا ہو، ایک عاشق چاہے بہت سطحی قسم کی اس کی محبت ہو، ناجائز حد تک بھی محبت ہو، تو عاشق کسی کو یہ نہیں کہنے دیتا کہ تم مجھ پر اعتراض کرو کہ تم اس کے عاشق کیوں بنے۔ یہ عام محبت کی بات ہے۔ وہ لڑنے مرنے پر آ جاتا ہے کہ تعلق میرا ہے، رابطہ میرا ہے، ذوق میرا ہے، تم کون ہو؟ اگر یقین نہیں ہے تو کسی کو روک ٹوک کر دیکھیں، پتہ چل جائے گا۔ جو شخص جس ذوق میں مگن ہے یا مبتلا ہے، دو لفظ بول رہا ہوں، مگن ہے یا مبتلا ہے، وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اس پر اعتراض کرے۔ مجنوں جب لیلا کا عاشق ہوا تو یہ جناب امام حسن کا رضائی بھائی تھا، تو آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ جب اس کی محبت میں گرفتار ہوا تو قیس اس کا نام تھا، جناب امام حسن نے ہی اس کا نام مجنوں رکھا۔ فرمایا کہ انت مجنون، تو تو جنون ہو گیا، تجھے تو جنون ہو گیا ہے، اس قدر تو اس کی محبت میں مبتلا ہوا۔ تو اس کا تعلق جیسا بھی تھا، محبت تھی، تو اس پر کوئی اعتراض اگر کرتا تو وہ یہی کہتا تھا کہ پہلے اے اعتراض کرنے والے میری محبوبہ کو ایک نظر دیکھ تو صحیح۔ منعم کنی ز عشق او اے مفتی زمان، اے زمانے کے مفتی تو مجھے اس کے عشق سے منع کرتا ہے، معذور دارمت کہ تو اورا نہ دیدئی، میں تجھے معذور سمجھتا ہوں کہ تو نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے۔ ایک اور صاحب نے کہا کہ تم اپنے محبوب سے کہ یہ جو مجھے روز نصیحت کرتے ہیں، تم ذرا ناصح ناداں کو دکھا دو جلوہ، تم ذرا ناصح ناداں کو دکھا دو جلوہ، باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھانے سے۔ تم ذرا ناصح ناداں کو دکھا دو جلوہ، پھر پتہ چلے گا، باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھانے سے۔ تو مجازی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ عاشق اپنے آپ پر کسی کا اعتراض برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کرتا۔ اور یہ محفل جس ذات کریم کے حوالے سے منعقد ہے، اس کا تعلق اللہ کی نسبت سے تو مجاز ہے، لیکن ہماری نسبت سے حقیقت ہے۔ ہماری نسبت سے حقیقت ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ بھی مخلوق ہیں، انبیاء بھی مخلوق ہیں، نبی بھی مخلوق ہے، امتی بھی مخلوق ہے، دونوں مخلوق ہیں، لیکن نبی مقتدا ہے، مخلوق میں سے
مقتدا کا درجہ رکھتا ہے اور امتی مقتدی کا درجہ رکھتا ہے، حالانکہ مخلوق دونوں ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ تو اللہ کی طرف، ذات کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے یا کی جائے تو نبی مخلوق ہے جس پر بشر کا لفظ کا بھی اطلاق کیا جاتا ہے اور قرآن مجید نے کیا ہے، لیکن جب عالم بشریت میں اس کو دیکھا جائے ہے تو وہ بھی مخلوق، لیکن عالم بشریت میں جب اس کو دیکھا جائے تو وہ صرف بشر نہیں ہے بلکہ خیر البشر ہے یا سید البشر ہے۔ خیر البشر ہے یا سید البشر ہے۔ تو یہ فرق اسی طرح ہے کہ حقیقت کی جو ذات مطلق ہے اس کی نسبت سے جو چیز منسوب ہوگی وہ حقیقت کی طرف ہوگی، لیکن جس کا حقیقت سے تعلق ہو جس ذات کا حقیقت سے تعلق ہو تو وہ حقیقت کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کی میں مثال دوں، بعض لوگوں کے ذہن میں کوئی اعتراض پیدا ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اس کی اصلیت جو ہے تخلیق کی وہ اسی درجے پر رہتی ہے، یعنی انسان رہتا ہے، بشر رہتا ہے، لیکن اس کی جو صفات ہیں جو ذات مطلق نے اس پر جلوہ گری فرمائی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نور کے دائرے میں گھر جاتا ہے۔ جس طرح آپ لوہے کو آگ میں ڈالیں تو لوہا کیا ہے؟ ایک ٹھوس چیز ہے، ویسے آپ ٹھنڈے لوہے کو پکڑیں تو جلاتا بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں دیتا، لیکن آپ اس کو آگ میں ڈال دیں تو وہ سرخ ہو جائے گا۔ اپنے وجود کو ایک ایک ذرے کو، اپنے وجود کے ایک ایک ذرے کو وہ آگ کی نظر کر دیتا ہے، اس پر آگ کا حکم طاری ہو جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے، لاگو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ سرخ ہو جائے تو ذرا اسی لوہے کو آپ ہاتھ تو لگا کر دیکھیں، وہ لوہا نہیں رہا، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ اب بھی یہ لوہا ہے، اب بھی یہ لوہا ہے، یہ سب کو پتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ یہ کیسا لوہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماہیت کو، اپنی جو میری حقیقت ہے، میں نے اس کو آگ کی نظر کر دیا ہے۔ اب آگ کا جلوہ جو ہے، اس کا جو رنگ ہے، جو اس کی خاصیت ہے، وہ میرے پورے وجود پر اثر کر چکی ہے۔ اب مجھے لوہا نہ کہو، اب مجھے آگ کہو۔ تو مطلب ہے کہ جب اس کی جلوہ گری ہو جائے تو بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر استاد جلیل نے کیا خوب کہا تھا اس موقع پر کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں۔ وہی لوہے والی بات۔ تو قیس نہیں جی، ہائے قیس نجد کی وادی کا تھا نا، کیا محبت تھی اس کی۔ یہ ساری محفل محبت اور ذوق پر ہے، یہ آپ یاد رکھیے۔ کچھ لوگ کہیں گے جناب یہ کیا کس طرف نکل گئے ہیں؟
میں جا رہا ہوں اسی طرف اور آپ کو بھی لے جا رہا ہوں اسی طرف، لیکن ابھی کوئی ایسی سواریاں ہوتی ہیں جن کو موٹر میں کوئی ویسے راستے میں بٹھا لینا تو ان کو پتہ نہ ہو، تو وہ سواری پوچھتی ہے یار یہ آج کو پروگرام بتایا نہیں، یہ کدھر لے جا رہے ہیں مجھے؟ آپ ابھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ میں لے جانے والا کدھر ہوں۔ تو اس کا اثر یہ ہے کیس کا، محبت کا، مجازی محبت ہے کہ وادی نجد سے پھر کر جو ہوا آتی ہے، وادی نجد سے، وادی نجد سے پھر کر جو ہوا آتی ہے، آج تک قیس کے رونے کی صدا آتی ہے، آج تک قیس کے رونے کی صدا آتی ہے۔ مگر کوئی عاشق ہو جو عشق کی آواز سننے کا عادی ہو وہ سن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مجازی محبت کا یہ عالم ہے، تو جس کا ذات کا تعلق اللہ سے ہو اور پھر اللہ کا محبوب ہو، اس کے عشق، اس سے تعلق پر کسی کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی ہم پر اعتراض کرے۔ ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، آپ جو کچھ چاہیں کریں، لیکن یہ محبوب صرف ایک ذات کا محبوب نہیں ہے، خالق کائنات کا بھی محبوب ہے اور پوری کائنات کا بھی محبوب ہے۔